الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور البتہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، پس حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اطیعوا ووحدہ، یہ مصداق بیان کر رہے ہیں، مرادی معنی بیان کر رہے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو اس حال میں کہ وہ ایک ہے، وحدہ اس حال میں کہ وہ ایک ہے، ما لکم من الہ غیری، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہو اسم ما، یہاں پر ترکیبی احتمال بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسم ہے ما کا، یعنی کہ الہ یہ ما کا اسم ہے، اور اس سے جو پہلے ہے یہ خبر ہے اور من زائدہ ہے، لکم یہ خبر ہے اور من جو ہے یہاں پر زائدہ، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے اس سے، تخافون یہاں پر مراد بیان کر رہے ہیں، یا لفظ بلفظ ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ تفسیر کر رہے ہیں کہ ڈرتے نہیں، یعنی کہ خوف نہیں کرتے اس کے انجام کا، اس کے علاوہ کی عبادت کرنے کے متعلق، یعنی کہ خوف نہیں کرتے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه لا اتباعهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يتشرف عليكم بأن يكون متبوعا وأنتم اتباعه ولو شاء الله له ألا يعبدوا غيره لأنزل ملائكة بذلك لا بشرا۔ پس کہا ان کے رئیسوں نے، کافرین ان کی قوم، کفار قوم میں سے جو بڑے بڑے رئیس تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا لا اتباع، کہ ان کی اتباع نہ کرو، یہ فقال ملأ الذین کفروا من قومہم کے رئیسوں نے کہا کہ ان کی اتباع نہ کرو، کیوں نہ کرو، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری مثل، کہ یہ تو تمہاری مثل بشر ہے، یریدون ان یتفضل، وہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے فضیلت پا جائے، یا تشرف لفظ بلفظ کی تفسیر کر دی کہ تفضل کا مطلب یہ لغوی معنی کہ شرف پا جائے، تم پر مشرف ہو جائے، عزت والا بن جائے، بِأَن یکون متبوعا، یہاں پر اس کا مصداق بتا رہے ہیں یا تفضل کا کہ کس طرح وہ فضیلت پا جائے، کہ ہو وہ قائد اور تم اس کے مقتدی ہو، اتباع تم اس کی اتباع کرو، تم اس کے مقتدی ہو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یہ کہ نہ عبادت کرتے اس کے علاوہ، یہاں پر مخاطب کی تعین کر دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، تو لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو البتہ نازل کرتا فرشتوں کو، بِذَلِكَ صلے کا بیان ہے ان کے ساتھ، نہ کہ بشر کو، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ فرشتے کو نازل کرتا، نہ کہ بشر کو نازل کرتا۔ بہرحال ہم سنتے ہیں، ہم نے سنا اس بارے میں ہم نے نہیں سنا اس بارے میں اپنے ابوا و اجداد سے، الذین دا یہاں پر صلے کا بیان ہے، یعنی کہ جس توحید کی حضرت نوح علیہ السلام بات کرتے ہیں اس بارے میں ہم نے اپنے بڑے ابا و اجداد سے نہیں سنا، ایل یہاں پر تفسیر کر دی اولین سے، یعنی کہ ماضی میں جو ان کے باپ دادا گزر گئے ان کے بارے میں یہ بات کر دی، ان ہوا ما نوح الا رجل بہ، پس یہ ہوا ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ نوح حضرت نوح علیہ السلام نہیں ہے مگر مرد، بھی جنت کی حالت میں مرد ہی ہیں، حالت الجنون یہاں پر جنت کی مراد بیان کر دی کہ جنہ سے مراد کیا ہے، حالت جنون میں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے معاذ اللہ، فتربصوا، پس تم صبر کرو، اس کا انتظروا یہاں پر لفظ کا لغوی معنی بیان کر، انتظروا کہ تم انتظار کرو، ہینا حتی ہینا
وقت تک، یہاں تک کہ وقت آ جائے، الا زمام موت، یہاں پر ظرف کا بیان ہے، یعنی کہ ان کے موت کے زمانے تک تم کیا کرو، انتظار کرو، ان کی باتیں سنتے رہو۔ معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہے قال نوح ربی انصرنی علیہ بما کذبوا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے رب کہ تو ان کو سزا دے اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ان کے جھٹلانے کے بارے میں ان کو سزا دے۔ علیہم یہ جار محذوف کا اظہار ہے کہ علیہم ان پر، ای بسبب یہاں پر یہ تفسیر کر دی کذبوا کی کہ کس طرح عذاب دے، کس وجہ سے، ان کی تکذیب کے سبب کہ بہین طور پر انہوں کو ہلاک کر دے، انہوں نے مجھے جھٹلایا تو ان کی دراصل انہوں نے مجھے نہیں جھٹایا بلکہ تجھے ہی جھٹلایا، تو ان کی تکذیب کے سبب ان کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجیباً دعو، آپ کی دعا کو قبول کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پس پھر فرمایا فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت، پس ہم نے وحی کی آپ کی طرف یہ کہ وہ آپ کشتی بنائیں، الفلکا سفلا، یہاں پر سفلا یہ فلکا کی تفسیر کر دی کہ اس سے مراد کشتی ہے، بأعیننا کہ ہمارا حکم آ جائے، یعنی کہ ہمارا حکم آنے اور ہم آپ کو حفاظت میں لے آئیں۔ وأوحینا پس ہم نے حکم دیا، امرنا یہاں پر لفظ بلفظ ان کی تفسیر کر دی کہ یہاں پر اوحینا کا مطلب کہ ہم نے حکم دیا، پس جب آیا ہمارا حکم بھی اہلاکہم، یہاں پر صلے کا بیان ہے، ان کے ہلاک کے بارے میں حکم آیا، وفارت النور اور تندور ابلنے لگا، للقباری بالماء، یہاں پر یہ اس کا مصداق بتا رہے ہیں کہ تندور جلنے کا مصداق کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ خبر تھی پانی کا ابلنا کہ ہے یہ علامت حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، فاسلک فیہا یعنی کہ ان کے ہلاک ہونے کی علامت ہے، پس ڈال دے اس میں، من کل زوجین ہر زوجین میں سے دو دو، ادخل فی السفینۃ، یہاں پر یہ فاسلک فیہا کی لغوی معنی بیان کر دیا کہ ڈال دے کا مطلب کہ داخل کر دے کشتی میں، ٹھیک ہے۔ من کل زوجین یہاں پر زوجین کا آگے بتا رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں کہ مذکر اور مؤنث ہر انواع میں سے ڈال دے، اس نہیں دو دو، آگے دو دو سے مراد بیان کر رہے ہیں کہ مذکر اور مؤنث، آگے ترکیبی احتمال بیان کر رہے ہیں، اور یہ مفعول ہے، اس نہیں یہ مفعول ہے، اور من متعلق ہے بھی اسلک کے، اسلک کے من جو ہے یہ متعلق ہے، وفی القصۃ یہاں پر اس واقعے کا پس منظر بیان کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد قصہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں درندے اور پرندے اور ان کے علاوہ کو، پس آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہر انواع میں سے ان کو ڈالا کشتی میں، پس آ جاتے آپ کے دائیں ہاتھ میں مذکر اور بائیں ہاتھ میں مؤنث، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تو آپ جب ہاتھ بڑھاتے تو دائیں ہاتھ میں مذکر آ جاتا اور بائیں ہاتھ میں مؤنث آ جاتا، ایک ہی نوع کا، ٹھیک ہے۔ پس پھر آپ کشتی میں ان کو سوار کر دیتے، اور ایک قرات میں جو کل ہے نا من کل زوجین، یہ کلی زوجین ہے نا، تو ایک قرات میں من کلن تنوین کے ساتھ ہے، تو جب یہ تنوین کے ساتھ ہوگا تو زوجین یہ مفعول بنے گا اور اس نہیں یہ تاکید بن جائے گی، ٹھیک ہے، اس نہیں یہ تاکید بن جائے گی۔ وَأَهْلَكَ پس آپ کے اہل اور ہلاک ہو گئے مگر وہ جو پیچھے رہ گئے ان کے کول، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے اس کے جن پر غرق ہونے کا حکم نازل ہو چکا، سوائے اس کے جن پر غرق ہونے کا حکم لاحق ہو گئے، ای زوجتہ و اولادہ، یہاں پر اس کی تفسیر کر دی کہ زوجتہ اور اولادہ اس سے مراد ہیں، اہلاکی یہاں پر منہم ہم ضمیر کا مرجع بیان کہ ان کے ہلاک ہونے کا، و زوجتہ اور ہلاک کون ہوئے، وہ اس کی تفسیر کر دی کہ وہ آپ کی بیوی تھی اور آپ کا ایک بیٹا کنعان تھا، یہ ہلاک ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہائے میری قوم، تو یہ ہلاک ہو گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے۔
باخلاف ان کے علاوہ سام، حام، یافس، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سام، حام، یافس، پس ان کو سوار کر لیا اور ان کی بیویوں کو، ان تینوں کی بیویوں کو بھی سوار کر دیا۔ اور سورت ہود میں ہے، سورت ہود میں ایک ذکر ہے کہ ومن آمن وما آمن معه الا قلیل، جو ایمان لائے اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر تھوڑے ہی تھے جو ایمان لائے، لیکن جو ایمان لائے وہ سارے کے سارے بھلی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کیلا کانوا ستۃ رجال، اور ایک قول کے مطابق کہ ٹوٹل جو تھے نا سوار ہونے والے وہ 6 تھے، ان میں سے مرد تھے اور عورتیں تھیں، یعنی کہ 3 مرد تھے 3 عورتیں تھیں، ٹوٹل 6 سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں نا 78 سوار ہوئے، کتنے؟ 78 سوار ہوئے، ان میں سے نصف مرد تھے اور نصف عورتیں تھیں، یعنی کہ 78 میں سے آدھے مرد تھے اور آدھی عورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ 39 مرد تھے 39 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 78 سوار ہوئے۔ اتنا کر لینا، آگے پھر انشاءاللہ کریں گے۔ آگے تفسیر نعیمی کا آپ نے نکال کر آنا ہے۔ آگے آپ نکالیں یہ خلاصۃ الفرائض کا، آپ نے یہ کیا ہوگا پیچھے اسباب، اور یہ جو جتنی بھی میتیں ہیں یہ آپ نے حل کی ہوں گی، اچھے انداز میں انہیں حل کرنا ہے آپ نے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں حجب۔ حجب کہتے ہیں کسی وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کا حصہ کم ہو جانا یا بالکل ختم ہو جانے کو حجب کہتے ہیں۔ حجب کی تعریف یہ ہے کسی وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کا حصہ بالکل کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے۔ آگے حجب کی 2 قسمیں، حجب نقصان، حجب حرمان۔ حجب نقصان کسی وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کا حصہ کم ہو جائے اسے کہتے ہیں حجب، کم ہو جائے اسے حجب نقصان کہتے ہیں، اور کسی وارث کی وجہ سے اس کا حصہ بالکل ختم ہو جائے اسے حجب حرمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے حجب حرمان کہتے ہیں، بالکل ختم ہو جائے اسے حجب حرمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس میں 2 قاعدے ہیں، پہلا قاعدہ تو یہ ہے، باقی یہ آپ نے دیکھ لینا۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے جو وارث میت کی طرف کسی واسطے سے نسبت رکھتا ہو وہ اس واسطے کی موجودگی میں محجوب ہوگا۔ جس طرح ماں کی موجودگی میں نانی وارث نہیں ہوگی کیونکہ ماں آ گئی، تو نانی وارث نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی آپ نے پڑھا الاقرب فالاقرب کے قریب والا لے جائے گا، بعید والا محروم رہے گا۔ لیکن اخیافی بھائی اس قاعدے سے مستثنا ہے، یعنی یہ ماں کی موجودگی میں بھی وارث ہوگے، نیچے تفصیل ہے وہ پڑھ لینی ہے آپ نے۔ دوسرا قاعدہ ہے الاقرب فالاقرب، یعنی کہ قریب کی موجودگی میں کوئی بعید وارث نہیں ہوگا، جیسا کہ اسبات میں اس کا تفصیل گزر چکی ہے۔ آگے یہ بات ذہن میں رکھنا، جو محجوب ہوتا ہے نا، محجوب یہ بنتے رہتے ہیں لیکن محروم ایک ہی ہوتا ہے، محروم ایک ہی ہوتا ہے، وہ صرف معنی ارث میں ایک قتل والی ہے وہی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی محروم نہیں ہوتا، باقی محجوب ہو جاتے ہیں، محروم صرف ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے دیکھ لینا۔ آگے آپ نے یہ مخارج فروض تو یہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا، آگے آپ نکالے اول۔ آگے اول ہے، اول ضمیر فروض کے سیام حصوں کا مجموعہ کبھی مخرج سے بڑھ جاتا ہے، پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مخرج بڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں مجموعہ سیام کو مخرج بنا لیا جاتا ہے، جو بچ گیا اس کو ہی ہم کیا کریں گے، مخرج بنا لیں گے، اسی کو اول کہتے ہیں۔ آگے مخرج ٹوٹل 7 ہیں، 2 4 8 3 6 12 24 ہے، ان میں سے 3 مخارج 6 12 اور 24 میں اول ہوتا ہے اور کبھی اول نہیں ہوتا، باقیوں میں اول نہیں ہوتا، 3 میں اول ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کون کون میں سے؟ 2 12 اور 24 میں اول ہوتا ہے، اول ہوتا ہے، تو جب اول ہوگا تو جتنا اول ہوگا اس کے اعتبار سے ہم لکھ دیں گے۔ 6 کا اول 10 تک ہوتا ہے، 6 کا اول بڑھتا ہے تو 10 تک ہوتا ہے، یعنی کہ 6 7 ہو جاتا ہے، 8 ہو جاتا ہے، 9 ہو جاتا ہے، 10 ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے، 6 کا اول 10 تک ہوتا ہے، طاق اور جفت دونوں میں، ٹھیک ہے۔ اور 12 کا جو اول ہے وہ صرف طاق میں ہوتا ہے 17 تک، یعنی کہ 12 کا اول جب بھی آئے گا یا تو 13 آئے گا یا 15 آئے گا یا 17 آئے گا بس، ٹھیک ہے، یا تو 12 کا
اول یا تو 13 آئے گا یا 15 آئے گا یا 17 آئے گا بس. اور 24 کا اول صرف اور صرف 25 آئے گا، 27 آئے گا. صرف اور صرف کیا آئے گا؟ 27 آئے گا. 24 کا اول صرف کیا آئے گا؟ 27 آئے گا. صرف 27 آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. آگے نیچے دیوں میں یہ حل کرنے کا طریقہ بھی ہے. یہ دیکھو جس طرح مسئلہ بنایا، مسئلے کے بعد اول بنا کے لکھ دیا، تو آپ نے اس طرح سے یہ میتیں حل کرنی ہے. یہ دی ہوئی ہیں. یہ میتیں حل کرنے کے بعد آگے آ جائے تمرین میں. یہ تمرین میں 18 میتیں دی ہوئی ہیں. یہ 18 کی 18 آپ نے حل کر کے لانی ہے. ٹھیک ہے. 18 کی 18 آپ نے کیا کرنی ہے؟ حل کر کے لانی ہے. احوال آپ کو یاد ہیں، جو بھولے وہ پیچھے سے دیکھ لیا کرو. اچھے انداز میں ان کو حل کر کے لانا ہے. صحیح ہے. آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا. آپ نے یہ ہدایہ کا پڑھا ہوگا. اس بہار شریعت سے بہت اچھی وضاحت سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ طہر متخلل والی بحث. آگے ہم پڑھتے ہیں. وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةُ عَشَرَ يَوْمًا هَكَذَا نُقِلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْفِيقًا وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهِ لِأَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى سَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِتَقْدِيرٍ إِلَّا إِذَا اسْتَمَرَّ بِهِ الدَّمُ يُعْرَفُ ذَلِكَ کتاب الحیض. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ طہر کی کم سے کم مدت وہ 15 دن ہی ہے. اور یہ حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. یہ تابعی بزرگ ہیں ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ نہیں پہچانی جاتی مگر توفیق کے ساتھ. یعنی کہ یہ جو مدت ہے نا طہر کی، تو یہ ہمارے اندازے میں، ہماری اٹکل سے پہچانی نہیں جاتی. یہ ہے توقیفی، کہ وہ تابعی ہیں تو انہوں نے سنا ہے صحابی سے، اور صحابی نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنا ہے. تو لہٰذا یہ ہم اٹکل سے متعین نہیں کر سکتے کہ طہر کی کتنی مدت ہوتی ہے، 10 دن 12 دن. لہٰذا یہ سماعی ہے تو اس کو سماعی پر ہی رہیں گے. ہم کہیں گے یہ حدیث پاک میں آیا، رسول نے فرمایا لہٰذا طہر کی مدت اتنی ہے. اور نہیں ہے انتہا اس کی اکثر کی، اس کے اکثر کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی کہ کم سے کم مدت تو 15 دن ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ بڑھ جاتی ہے سال 2 سال تک. یہ بھی ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال مسلسل طور ہی رہتا ہے، حیض آتا ہی نہیں. تو زیادہ کی کوئی حد نہیں. پس نہیں مقدر کریں گے اس تقدیر کے ساتھ، مگر جب لگاتار اس کو خون آئے تو تب ہم اس کو مقدر کریں گے، ورنہ ہم مقدر نہیں کر سکے. زیادہ تفصیل جاننی ہے تو امام محمد کی کتاب الحیض کی طرف رجوع کریں. اب یہاں پر یہ بات کی ہے نا کہ نہیں مقدر کریں گے تقدیر کے ساتھ مگر لگاتار خون آئے تو پھر ہم مقدر کریں. یعنی کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ خون آیا استحاضے کا، اور اب لگاتار ہی آ رہا ہے، لگاتار آ رہا ہے استحاضے کا خون، لیکن اس کی پہلے عادت بنی ہوئی تھی 6 دن 5 دن. تو اب عادت کے علاوہ بڑے دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ لگاتار خون آ رہا ہے، لگاتار خون آ رہا ہے. تو اب ہم وہاں پر تو اندازہ لگا دیں گے کہ ہر ماہ میں لہٰذا 6 دن خون کے حیض کے نکال دیں گے پہلی طریق سے، یا جس طریق کو اس کو آتا تھا اکثر اس طریقے نکال دیں گے. باقی کو ہم طور شمار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے باقی والا. ٹھیک ہے. وَدَمُّ الْإِسْتِحَاضَةِ كَالرُّعَافِ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوِطْرَ لِقَوْلِهِ تودعی وصلی وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. استحاضہ کا خون یہ نکسیر کی طرح ہے، نکسیر ناک سے جو نکلتی ہے اس کی طرح ہے. یہ نہ نماز کو، نہ روزے کو، نہ نماز کو، نہ وطی کو منع کرتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ وضو کرو نماز پڑھو، اگرچہ چٹائی پر قطرے گرتے رہیں تب بھی استحاضہ کی حالت میں نماز ضروری ہے. اس وجہ سے کہ نماز کا حکم معلوم ہو گیا حدیث کے اندر، تو ثابت ہو گیا روزے اور وطی کا حکم اجماع کے نتیجے سے. یعنی کہ نماز کا حکم حدیث پاک سے معلوم ہو گیا تو ہم نے ادھر سے قیاس یہ کر لیا، جب نماز
ہو سکتی ہے استعاذے کی حالت میں تو روزہ اور وتی تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولو زاد الدم علی عشرۃ ایام ولها عادۃ معروفۃ دونها ردت الی ایام عادتها والذی زاد استعاذۃ لقولہ علیہ السلام المستعاذۃ تدع الصلاۃ ایام اقرائها ولأن الزائد العادت یجانس ما زاد علیہ العشرۃ فیلحق به، اور اگر زائد و خون 10 دنوں پر یعنی کہ 10 دنوں سے زائد خون آئے اور اس کی عادت معروف نہ ہو، اس کی عادت معروف نہ ہو یعنی کہ پتہ نہ ہو اس کی عادت کا، اور خون 10 دن سے زیادہ آیا ہے تو لٹائیں گے اس کی عادت کی طرف۔ ہاں، اور اگر زائد آئے خون 10 دن پر، 10 دن سے زیادہ خون آئے اور اس کے لیے عادت معروف اس کے علاوہ ہو یعنی کہ خون 10 دن سے زیادہ چلتا رہا اور اس کی عادت اس کو پتہ تھی، اس کی عادت کے علاوہ خون آتا رہا، عادت مثال کے طور پر 8 دن تھی اور خون اس کو 10 دن سے زائد آیا اور پتہ بھی تھی کہ عادت 8 دن ہے، تو لوٹے گی اس کی عادت کے ایام کی طرف، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ 8 دن جو خون تھا وہ تو تھا اس کو حیض کا، اور باقی جو زائد خون ہے وہ استعاذہ کا ہے، اور وہ جو زائد ہے وہ استعاذہ کا خون ہے۔ رسول وسلم کی قول کی وجہ سے کہ مستحاضہ روکے نماز کو اپنے عادت کے دنوں میں، اپنے عادت کے دنوں میں، کیونکہ زائد عادت پر یعنی کہ اپنے عادت کے دنوں میں تو نماز کو روکے گی، اور عادت کے علاوہ جو تھے عادت 8 دن تھی تو 8 دن تو نماز نہیں پڑھے گی، عادت کے علاوہ وہ پڑھے گی، کیونکہ زائد عادت پر یہ ہم جنس ہو جائے گا 10 دن پر زائد کے، 10 دن پر زائد کے، تو ہم اس کو اسی کے ساتھ ملحق کریں گے، یعنی کہ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر 10 دن سے زائد خون آ جائے تو وہ تو پکی بات ہے استعاذہ کا ہے۔ تو ایک عورت ہے اس کی عادت 8 دن ہے، اب اس کو 8 دن سے زائد خون آ گیا تو ہم اس کو 8 دن سے جو زائد آیا اس کو بھی ہم استعاذہ کا خون ہی شمار کریں گے، کیونکہ وہ خون ایک ہی جنس کے ہیں، ایک ہی جنس کے ہیں، یعنی کہ جس طرح 10 دن سے زیادہ استعاذہ کا خون شمار کرتے ہیں تو جب عادت کا پتہ ہے 8 دن ہے تو 8 دن سے زائد بھی ہم استعاذہ کا خون ہی شمار کریں گے، کیونکہ وہ ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی جنس کے ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں۔ وَإِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة لأن عرفنا أيضا فلا يخرج عنه بالشك، اور اگر مستحاضہ ہونے کی حالت میں بالغ ہوئی لڑکی، ابتداً مستحاضہ ہونے کی حالت میں یعنی کہ استحاضے کی حالت میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، استحاضے کا خون اس کو آ رہا تھا، وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو پس اس کا حیض ہر ماہ 10 دن ہے، ہر ماہ 10 دن اس کا حیض ہے اور باقی استحاضہ ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو پہچانا ہے حیض کی حالت میں، کیونکہ ہم نے اسے پہچانا ہے حیض کی حالت میں، یعنی کہ 10 دن تو حیض ہوگا ہی ہوگا، پس نہیں نکلے گا اس سے شک، یعنی کہ جب بالغ ہوئی استحاضہ کی حالت میں تو پکی بات 10 دن کا حیض تو ہوتا ہے، تو 10 دن کا یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ ہمیں کیا ہے معلوم ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ 10 دن حیض ہوتا ہے، لہذا 10 دن کو حیض ہی ہم شمار کریں گے اور باقی جو ہوگا وہ ہم اس کو استحاضے کا نکلیں گے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ باقی جو ہے وہ استحاضے کا ہی خون ہے، لہذا یقین نہیں ہوتا زائل شک کے ساتھ، ٹھیک ہے، یقین زائل نہیں ہوتا شک۔ آگے فصل ہے مستحاضہ کی اور وہ شخص والمستحاضۃ ومن بھی
सलसुल बौल व रुआफ दाइम व जुरह लदी ला यरकऊ मुस्यादा औरत और वो शख्स है जिसका पेशाब चलता रहता है, कतरे आते हैं पेशाब के, और दायमी नक्सीर वजुर्ह और जख्म जिसका नहीं रुकता नहीं थमता, लायर का थमता नहीं यानी कि जख्म से खून बहता रहता है, या तवद्दऊना लिवक्ति कुल्ली सलातिन तो वो वुजू करे हर नमाज के वक्त के लिए, बस वो नमाज पढ़े उस वुजू के साथ उस वक्त में जितनी चाहे फराइज से नवाफिल से। यानी कि एक मुस्तहाजा औरत है या वो शख्स है जिसके खतरे आते रहते हैं, या दायमी नक्सीर है, या जख्म रुकता नहीं है खून बहता रहता है, तो उसके लिए है कि वो वुजू कर ले, वुजू कर ले तो वुजू करके वो नमाज पढ़े जितनी चाहे, फर्ज पढ़ ले नफल पढ़ ले जितनी चाहे, लेकिन यानी कि मिसाल के तौर पर दो टाइम वुजू किया था तो अब वही मर्ज की वजह से वो मर्ज आता रहा असर तक उसको इजाज़त है उसी वुजू के साथ वो जितनी चाहे नमाजें पढ़ ले, फर्ज पढ़े नवाफिल पढ़े जितनी चाहे पढ़ सकता है। हाँ अगर कोई और उज़र लायक हो गया, हवा खारिज हो गई और पेशाब वगैरह कर लिया इस उज़र के अलावा तो फिर तो वुजू टूट ही जाएगा। ये अगर उज़र है तो फिर इसके साथ इसके होते हुए पढ़ सकता है, खून जारी है नमाज पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। इमाम शाफी फरमाते हैं ततवद्दउल मुस्तहाज़तु लिकुल्ली मकतूब, इनके वुजू करेगी मुस्तहाज़ा औरत हर फर्ज के लिए, हर फर्ज के लिए एक फर्ज के लिए एक वुजू। ठीक है, दलील पेश करते हैं कि मुस्तहाज़ा वुजू करेगी हर नमाज के लिए। रसूल ने फरमाया क्योंकि उसकी तहारत वाली अन्ना एतिबार तहारती ज़रूरतु अदाइल मकतूबी, क्योंकि उसकी तहारत का एतबार फर्ज की अदायगी में ज़रूरी है। यानी कि जो उसकी उसको तहारत दे रहे हैं नजस की हालत में, नापाकी की हालत में, जो हम उसकी तहारत का हुक्म लगा रहे हैं ये ज़रूरतन लगा रहे हैं, और ज़रूरत फ़र्ज में अदा होती है, नफल में अदा नहीं होती। लिहाजा जब फ़र्ज अदा कर लिया तो फिर वुजू टूट गया उसका, बस नहीं बाकी रहा फारिग होने के बाद, उससे फ़र्ज से फारिग हुआ तो अब वुजू बाकी नहीं रहा, क्योंकि वुजू जो था वो तहारत थी, वो ज़रूरत के तहत थी, लिहाजा ये नहीं रहा। और हमारे लिए हम कहते हैं इब्ने माजा में ये रवायत है कि मुस्तहाज़तु ततवद्दउ लिवक्ति कुल्ली सलातिन, के मुस्तहाज़ा औरत वुजू करे हर नमाज के वक्त के लिए। यहाँ पर वक्त है तो लिहाजा हर वक्त के लिए है, तो इससे साबित हुआ कि एक वक्त में एक मर्तबा वुजू करे और जितनी चाहे नमाज पढ़ ले, कि हर नमाज के वक्त के लिए है, हर नमाज के लिए नहीं है। और बाकी जो आपने हदीस पाक पेश की उसका जवाब ये अवल मुराद बिल अव्वली, और मुराद पहली के साथ यहाँ पर ये है लिअन्न लामा तस्तिआरु लिल वक्ति, के लाम ये वक्त के लिए आया हुआ है, लाम वक्त के लिए मुस्तियार है, वक्त के लिए। यहाँ पर जो हदीस पाक पहली है लिवक्ति सलाती लिकुल्ली सलातिन जो पहले है वहां पर लाम वक्त के माना में है। बाकी रही ये जिस तरह के कहा जाता है ना युकालु आतीका लिसलाती जोहरी, के मैं तेरे पास आऊंगा जोहर की नमाज के वक्त, आई वक्त के जोहर की नमाज के वक्त। यहाँ पर जिस तरह लाम है वक्त के लिए, इसी तरह हदीस पाक में भी लाम वक्त के लिए, जोहर की नमाज के लिए तो नहीं आया जाता, जोहर की नमाज के वक्त आया जाता है। तो लिहाजा आपका ये कहना कि हर नमाज के लिए ये नहीं सही। वाली अन्नल वक्त, क्योंकि वक्त का ही मकाम अदा के आसानी है इसी में ही, पस फयुदारुल हुक्म अलैहि, बस इसी पर हुक्म घूमता है, मुदार होता है, घूमता है, यही हुक्म हम लगाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे अंदाज में याद कर लेना। आगे निकालें आप शरअ अकाइद का, शरअ अकाइद का आगे कहाँ से था, आगे सिफात हमने आपको पढ़ानी थी, तो ये आपने अच्छे अंदाज में याद करनी है। वहिया अल इल्मु वल कुदरतु वल हयातु वल कुव्वतु वस्सम वल बसर वल इरादा वल मशिया, के उसकी सिफात, सिफात अजली इल्म है, इल्म उसकी सिफत है,
علم ہے جس کے ساتھ معلومات منکشف ہوتی ہے، اور قدرت ہے یہ بھی ازلی ہے، حیات ہے، قوت ہے، قوت بمعنی قدرت کے ہی ہے، سمع ہے جس کا تعلق مسموعات کے ساتھ ہے، بصر ہے یہ صفت مبصورات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ارادہ اور مشیت ہے یہ اس کی کیا ہیں، صفات ہیں رب تعالیٰ کی۔ پھر آگے یہ اور آگے صفات فعلی ہیں، آگے صفات کون سی ہیں، فعلی ہیں، فعلی زکوٰۃ، فعلی صفات، فعل، تخلیق، ترزیق، کلام، متکلم بالکلام، اور یہ اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر ایک یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس طرح رب تعالیٰ کی صفات ہے نا، کلام جس کا نام قرآن پاک میں ہے جو کہ حروف سے مرکب ہے، تو یہ صفت نہیں ہے کہ جو کلام قرآن مرکب ہے حروف سے، بلکہ جو رب تعالیٰ کی صفت ہے وہ بیک وقت اس کا ہونا، یعنی کہ جس طرح ہم محتاج ہے نا کہ الف کے بعد با ہم نکالتے ہیں، با کے بعد تا کے بعد سا کے بعد اس طرح، تو رب تعالیٰ اس طرح کا رب تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کا کلام کیا، بیک وقت تمام الفاظ یہ ہونا، اس کو میں کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا، صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کلام اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے، بلکہ یہ کلام جو ہمارے سینے میں ہے بیک وقت پورا ہے، جو حفاظ ہیں ان کے سینے میں ہوتا ہے کلام، بیک وقت پورا ہوتا ہے، تو ان کو بیان کرنے کے لیے ان کو ان چیزوں کی، منہ کی، زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر بھی یہ حادث ہے کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ادا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے، بلکہ بیک وقت جس طرح کلام ہوتا ہے اسی طرح کے تمام الفاظ بیک وقت، اس طرح کا رب تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے اچھے انداز میں، اور یہ اس کی بہت ہی اچھی اور خلاصتاً بحث شرح فقہ اکبر میں ہے، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اچھے انداز میں، ٹھیک ہے۔ باقی آگے ہے تو قرآن پاک کی، لیکن اگر شرح عقائد کے ساتھ پڑھایا جائے یا پڑھا جائے تو پھر ہے، تو یہ آج یہ شرح عقائد کا آخری دن تھا، اور اصول الشاشی کا بھی آخری دن ہے آج، یہ آپ اس طرح کریں، شرح فقہ اکبر لے لیں، اس میں آپ اگر پڑھو گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی، ادھر سے اگر آپ کو پڑھو گے تو ایک تو ایسے ہی چلیں گے، ہم متن پڑھیں گے، باقی دوسری بات یہ ہے کہ شرح عقائد کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر زیادہ مزہ آئے گا، تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں صبح میں بتاؤں گا، اگر پڑھنا ہوگا تو پھر پڑھاؤں گا آپ کو آگے، ورنہ پھر ٹھیک ہے۔ باقی آپ 2 کتابیں لے لیں، ایک شرح عقود رسم المفتی ہے اور قواعد فقہیہ یہ لے لیں، اور ساتھ ساتھ فتاوی نوریہ یہ بھی لے لیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ادھر سے میں آپ کو کرواؤں گا، تھوڑی سی مسئلے کو ڈھونڈنے کا طریقہ، مسئلہ دیا جاتا ہے تو کس انداز میں کس طرح دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقی آگے اصول الشاشی نکال لیں۔ آگے اصول الشاشی کا ہے وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْمَسْحَ، یہیں سے ہے نا جی، امام شافعی یہاں پر
دعویٰ کرتے ہیں کہ وضو کے اندر مسا رکن ہے. مسا جو ہے مسا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے. تو فرماتے ہیں لہذا اس کو 3 مرتبہ دھونا بھی سنت ہے. جس طرح یہ رکن ہے منہ دھونا یہ بھی رکن ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. تو لہذا مسا بھی رکن ہے، مسے کو بھی 3 مرتبہ مسا کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. احناف فرماتے ہیں تمہارا دلیل دینا درست ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اعضائے مغسولہ 3 مرتبہ دھونا سنت نہیں. ان اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت نہیں بلکہ تکمیل فرض ضروری ہے، کہ فرض کو مکمل کرنا ضروری ہے. اور یہ تکمیل فرض میں مقدار مفروض پر زیادتی کے ساتھ ہوتا ہے. جو فرض مکمل ہوتا ہے نا، وہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس پر زیادتی کے ساتھ. فرض 1 مرتبہ ہے تو فرض پر زیادتی کریں گے تو تکمیل تب ہوگی. یعنی کہ 1 مرتبہ دھوا تو فرض ہوا، لیکن تکمیل مکمل تب ہوگا جب ہم زیادتی کریں گے. 2 مرتبہ دھوئیں گے، 3 مرتبہ دھوئیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 1 مرتبہ دھونے سے مکمل چہرہ نہیں دھلتا، مگر جب زیادتی کریں گے تو پھر دھل جاتا ہے. جس طرح قیام میں اور قرات میں زیادتی کریں تو تکمیل فرض ہوتا ہے. قیام جب ہوتا ہے تو قرات کریں تو ہم 1 مرتبہ تو پڑھنا فرض ہے، لیکن تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب پوری سورت کو پڑھیں. تو ایسے بھی یہاں بھی ہے کہ 1 مرتبہ دھوئیں تو فرض ادا ہوتا ہے، کہ جب زیادتی کریں گے تو مکمل تب ہوگا فرض. اور رہا جو مسئلہ آپ نے مسے کا بیان کیا، اس میں تکمیل فرض 1 مرتبہ سے ہی ہو جاتا ہے. مسے میں تکمیل فرض مکمل 1 مرتبہ ہی ہو جاتا ہے، دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی 3 مرتبہ. لہذا آپ کا وہاں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح جب کہا کہ مسا رکن ہے وضو کے باب میں، پس سنت ہوا 3 مرتبہ دھونا. جس طرح کے دھونا 3 مرتبہ سنت ہے. بس ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ 3 مرتبہ سنت ہے دھونے میں، بلکہ فعل کو مطلق رکھیں گے. فرض کے محل میں زیادتی ہے مفروض پر. فعل کو مطلق رکھنا فرض کے محل میں یہ زیادتی ہے مفروض پر. جس طرح کے قیام اور قرات کو مطلق رکھنا باب صلاۃ میں، نہ کہ علاوہ اس کے کہ مطلق رکھنا باب غسل میں. تو نہیں متصور ہوتا مگر تکرار کے ساتھ فعل کے استیاب کے لیے محل کے اندر. اور اسی کی مثال ہم کہتے ہیں مسا کا باب ہے کہ بہین طور پر مسنون سنت کو مطلق رکھیں گے بطریق استیاب کے طریقے ہم مسے کرنے کو ہی مطلق رکھیں گے. وَكَذَلِكَ يُقَالُ تقابد فی بیع الطعام بالطعام. امام شافعی فرماتے ہیں طعام بالطعام کی بیع میں قبضہ شرط ہے، کہ گندم کو گندم کے بدلے بیچیں تو اس میں کیا ہے؟ قبضہ شرط ہے. احناف کہتے ہیں کہ طعام بالطعام والی بیع میں قبضہ شرط نہیں بلکہ تعیین شرط ہے. کیا شرط ہے؟ تعیین شرط ہے. ہم کہتے ہیں دلیل دیتے ہیں اگر ہم تعیین کی شرط نہ لگائیں تو اس بیع کو مشابہت ہو جائے گی اس بیع کے ساتھ جو قرض کے بدلے میں قرض لی جاتی ہے، جو کہ سود ہے، وہ حرام ہے بیع، اس کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. کیونکہ اس میں تعیین نہیں ہے، لہذا پھر اس میں بھی تعیین نہ ہونے کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہونا پڑے گا. لہذا تعیین شرط ہے، قبضہ شرط ہے. یہ بات علیحدہ ہے کہ تعیین کے ضمن میں قبضہ آ جاتا ہے، لیکن شرط تعیین ہے، قبضہ شرط نہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ تقابض قبضہ طعام بالطعام کی بیع میں شرط ہے، جس طرح کے نقود میں قبضہ شرط ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ قبضہ شرط ہے باب النقود میں، بلکہ شرط اس کی تعیین شرط ہے، قبضہ شرط نہیں، تاکہ نہ ہو جائے بیع النسیہ بالنسیہ، ادھار کی بیع ادھار یہ حرام ہے، بغیر اس کے نقود، اس کے علاوہ نقود کہ نہیں ہے تاکید مگر قبضے کے ساتھ. ہمارے نزدیک نقود جو ہوتی ہے نقد بیع وہ قبضے کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں تعیین نہیں ہوتی، صرف قبضے کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے انداز میں. پھر آگے یہ وہ جو مجتہد پر سوال ہوتے ہیں نا، وہ والے سوال ہیں
بس اور کچھ نہیں ہے اس میں، ہے تو صحیح بہت کچھ، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو وہ پڑھا دیتا ہوں، وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز میں پڑھ کے آنا ہے، اور وہ آپ نے وظیفہ کر لیا ہوگا تو آپ اس کو ہر روز 40 مرتبہ بھی پڑھنا ہے مسلسل۔ باقی یہ 4 طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ نفس ایک ہوتا ہے نفس امبارہ، پھر نفس امبارہ کے بعد آتا ہے درجہ نفس لوامہ، نفس لوامہ کے بعد آتا ہے نفس ملہمہ، نفس ملہمہ کے بعد نفس مطمئنہ۔ جب یہ 4 درجے بندہ طے کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر رب تعالی کے انکشافات ہوتے ہیں، اس کے اندر کشف آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ بندے کا دل کھل جاتا ہے، بندے کو وسیع ہو جاتا ہے بندہ، تو یہ جب 4 مراتب طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے جو حزب البار شریف ہے وہ 40 مرتبہ آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے، انشاءاللہ اس میں سب کچھ ہی ہے۔ باقی میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جلالت کا وظیفہ کہ آپ نے لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ اور اللہ کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ آپ نے اونچا پڑھنا ہے، اور اللہ یہ آپ نے آہستہ پڑھنا ہے، سیدھی 100 مرتبہ آپ نے ہر روز پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 5000 تک لے جانا ہے، تعداد بڑھاتے رہنا ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دینا ہے، پھر اللہ کا ورد کرنا ہے آہستہ۔ جو اللہ کا ورد کرنا ہے آہستہ یہ آپ نے اکثر کرتے ہی رہنا ہے۔ یہ وقفہ اس لیے دینا ہے کہ جب یہ بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو بندے میں گرمائش آ جاتی ہے، اور بندے کے دل کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ پگھلنے لگ جاتی ہے۔ تو بندہ اگر یہ کرنے کے بعد اگر جائے ٹھنڈ میں یا ہوا میں جائے تو بیمار ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے پھر بعد میں جائے۔ اس میں جلالت کی وجہ سے، اس میں جلالت کی گرمی اس پہ آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے دل پہ جو زنگ ہوتا ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہوا میں جائیں یا ٹھنڈی جگہ جائیں تو پھر بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو تھوڑی دیر رک جائیں پھر اس کے بعد کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کرنا لا الہ الا اللہ کا۔ یہ بائیں گھٹنے سے لا چیخنا، لا الہ اوپر لے جا کے ہا، پھر الا اللہ کی 3 ضربیں دل پہ لگانی، اللہ، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ 3 ضربیں آپ نے لگانی ہے۔ یہ 100 مرتبہ سے شروع کرنا ہے، 5000 تک اس کو لے جانا۔ کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، جہاں جس وقت جس ٹائم جو جگہ ملے آپ اسی ٹائم اس کو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بائیں گھٹنے سے لا کھینچنا ہے، لا کھینچتے ہوئے دائیں گھٹنے پر لانا ہے، لا، پھر دائیں گھٹنے سے اوپر لے جانا ہے، الہ کھینچتے ہوئے الہ، پھر ہا، اس طرح ہا، پھر الا اللہ کی 3 ضربیں دل پہ لگانی، اللہ، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا جو سر کرنا ہے اللہ کا، وہ اللہ ناف سے کھینچتے ہوئے دماغ تک اللہ لے جانا ہے، اللہ، اور ہا جو ہے وہ دل پہ مارنا ہے، اس طرح بغیر آواز نکالے ناف سے دماغ تک اور دماغ میں جا کر دل پہ اللہ، لا جو ہے اللہ کھینچتے ہوئے، اور ہا جو ہے ہو، اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ ہو دل پہ مارنا، اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح ناک سے کھینچتے ہوئے دماغ پر، دماغ سے دل پر، اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے، اور یہ آپ نے بغیر اس کے کرنا ہے۔ ایک یہ، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جب
ہم سانس نکالیں تو پھر کہیں لا الہ، جب سانس اندر لے جائیں تو الا اللہ، کہ لا الہ کوئی نہیں معبود ہے، سانس کو باہر نکالے الا اللہ، ایک ہی ہے، صرف ایک ہی، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہ ناف سے لے کر ادھر والا بھی وہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ 100 مرتبہ کرنا ہے، پھر آپ کو میں آگے بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔